جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام وسیم خان ہے، آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جو تحریری جواب جمع کرایا تھا بجٹ نہ ملنے کی صورت میں، سپریم کورٹ کو اپنا تحریری جواب جمع کرایا تھا۔ سپریم کورٹ نے اس تحریری جواب پہ نوٹس لیتے ہوئے 8 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے تاکہ وہ اس معاملے کو دیکھے۔ اس 8 رکنی بینچ نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں سیکرٹری خزانہ کو، سیکرٹری قانون کو اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بھی طلب کر لیا تاکہ اس سے پوچھا جائے جو یہ حکومت ہیلے بہانے کر رہی ہے، بجٹ نہیں ہے ہمارے پاس یہ وہ، تو اسٹیٹ بینک کے گورنر سے پوچھا جائے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے کتنا پیسے پڑے ہوئے ہیں، تاکہ عدلیہ خود حکم دے بجٹ ایشو کرانے کے لیے 21 ارب روپے، کیونکہ آئین کے مطابق ایگزیکٹو بیوروکریسی جو کہ ریئل گورننس ہیں چلاتے ہیں اسٹیٹ کی طرف سے، وہ یہی ہیں، سیکٹری ہوتے ہیں، سیکٹری خزانہ، سیکٹری قانون۔ سپریم کورٹ نے اس لیے انہیں طلب کیا ہے، اور جب جو حساب کتاب دے گی اسٹیٹ بینک، اسی حساب کتاب کے مطابق عدالت پھر حکم دے گی خود، کیونکہ عدالت کو ابھی اختیار ہے، جب حکومت نہیں مان رہی ہے ان کے مطابق تو سپریم کورٹ خود حکم دے گی بجٹ ایشو کرنے کے لیے۔ اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے، اسی پروسیس کو آگے بڑھاتے ہوئے، سپریم کورٹ کی یہ اچھا اقدام ہے، کیونکہ سب سے پہلی جو پریورٹی بنتی ہے سپریم کورٹ کی، وہ عوام کو ان کا حق دینا ہے۔ باقی جو معاملات ہیں وہ پھر آگے چل کے، کیونکہ جو 14 مئی کی ڈیٹ دی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے، سب سے پہلے اس ڈیٹ پہ الیکشن کرانے کا یہ معاملہ تاکہ آگے بڑھا سکے سپریم کورٹ، اس لیے سب سے پہلے یہ ان سے جواب طلب کر رہی ہے اور بجٹ ایشو کرانے کے لیے کوشش کر رہی ہے سپریم کورٹ۔ اور بعد میں پھر جس نے بھی توہین عدالت کی ہے اس پہ پھر بعد میں انشاءاللہ کارروائی کی جائے گی عدلیہ کی طرف سے۔ اور اس کے علاوہ جب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہوا، اپنے سر پہ تلوار لٹکتی ہوئی یہ پی ڈی ایم نے دیکھی ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے ایکشن لیتا ہوا کارروائی ہوتی دیکھی ہے، تو اس نے آج پھر پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا تھا۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے اس 8 رکنی بینچ کو انہوں نے اکثریت سے مسترد کر دیا ہے، اکثریت سے مسترد کر کے اور یہ مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، سپریم کورٹ لہٰذا اس 8 رکنی بینچ کو تشکیل جو دیا ہے اس کو توڑ دے، اس کو ختم کر دے، تاکہ حکومت کے معاملات حکومت خود سنبھال سکے، عدلیہ انٹرفیئر نہ کر سکے۔ انہوں نے بل بھی اسی وجہ سے پاس کیا تھا، کیونکہ عدلیہ کے یہ جو اختیارات ہیں، جو حالانکہ آئین کے مطابق اگر پارلیمنٹ آئین کے مطابق نہیں چل رہا، عدلیہ انٹرفیئر کر کے آئین کے مطابق عوام کو ان کا حق دے سکتی ہے اور اسٹیٹ کا اسٹرکچر بحال کر سکتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے قانون پاس کیا تھا کہ عوام عدلیہ کے سپریم کورٹ کے خصوصاً اختیارات کو محدود کیا جائے۔ وہ قانون پھر چیلنج ہو گیا، عدالت میں ابھی چل رہا ہے، اس کی سماعت کال ہے انشاءاللہ، وہ بھی عدالت اڑا کے رکھ دے گی۔ جب ان کو پتہ ہے ابھی کچھ نہیں بن پا رہا، تو یہ پھر انہوں نے کل اجلاس بلایا ہے آن کیمرہ۔ آن کیمرہ یعنی کہ صرف کیمرے میں ریکارڈ ہوگا، باقی کہیں ٹی وی چینلز پہ وہ لائیو نہیں دکھایا جائے گا، کیونکہ انہوں نے ابھی اپنے اوریجنل ابو کو بلا لیا ہے، جس کی بنا پر یہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں، یہ بدماشی کی ہوئی ہے، انہوں نے پوری کی پوری اسٹیٹ اور عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ابھی ان کے کل ابو آ رہے ہیں، جیسے کہ انہوں نے اپنے پہلے یہ قاضی فیض عیسیٰ کو یہ لے آئے تھے، اس کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، غریب کے ساتھ اس سے کیا طے کر کے آئے تھے اور پارلیمنٹ میں بٹھا دیا اسحاق ڈار اور زرداری کے درمیان والے کرسی پہ، وہ بھی چیختا ہوا پھر اسمبلی سے باہر گیا، وہ بھی گلے شکوے کر رہا تھا۔ ابھی وہ عدلیہ کے ایک نمائندوں کو انہوں نے شو کر دیا اپنی پیٹھ پیچھے، ابھی وہ اصل اوریجنل اپنے ابو کو لے کے آ رہے ہیں، جس کی بنا پہ یہ کھڑے ہیں۔ وہ کون ہے جی؟ وہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی ہیں۔ کل وہ آ رہے ہیں، ان کیمرہ اجلاس ہے ان کا۔ وہ جس طرح کوئی بچہ باہر مار کھا کے آتا ہے نا، جب کچھ نہیں بن پاتا اس سے، تو پھر وہ غصے میں جا کے اپنے باپ یا اپنے بڑے بھائی کو بلا کے لاتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ابھی پی ٹی ایم حکومت اسی لیے اب پارلیمنٹ کے اجلاس میں اسپیکر کو انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ چیف آف آرمی سٹاف کو بلائیں تاکہ وہ آ کے سیکیورٹی کے حوالے سے بیان دیں، جس طرح قومی سلامتی میں انہوں نے اپنے منٹس ایڈ کرنے کے لیے تمام اداروں کو، خاص طور پہ چیف آف آرمی سٹاف کو بلایا تھا، وہ اپنی مرضی سے منٹ ایڈ نہیں کر سکے۔ اب پارلیمنٹ کے ذریعے پھر یعنی کہ وہ اعلامیہ جاری کرانا چاہتے ہیں کہ جی ملک میں دہشت گردی ہے، یہ ہے وہ ہے، سپریم کورٹ لہٰذا حکومت پہ چھوڑ دے، انٹرفیئر نہ کرے،
یعنی الیکشن سے بھاگا جا سکے کسی نہ کسی طریقے۔ ایک طرف تو یہ حال ہے سپریم کورٹ کے ایکشن سے پی ڈی ایم ابھی ڈر کے اجلاس پہ اجلاس بلا رہی ہے، اور دوسری طرف سارے کا سارا میڈیا میں نے دیکھا ہے پچھلے 2-3 دن سے ایک چیز ڈسکس کر رہا ہے، عمران خان کا نکاح ٹھیک ہے، عمران خان کا نکاح ٹھیک نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ المیہ آ چکا ہے، اب اتنا اخلاقی طور پہ یہ گر چکے ہیں، پورے اسٹیٹ میں ان کو نہ مہنگائی کا ایشو یاد ہے، عوام غریب مر رہی ہے، 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہی، نہ وہ ان کی آواز بننے کے لیے تیار ہیں، بس جو ان کو پیڈ پروموشن کے لیے پیسے دے رہے ہیں، یہ انہی کے ٹاؤٹ بن کے ان کے دیے ہوئے موضوع پہ پچھلے 3 دن سے لگے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم جس پہ یہ بات کر رہے ہیں وہ خوشی سے، اس کو کوئی پرواہ تک ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہ اس کا بھروسہ ہے، وہ بڑی خوشی سے لاپرواہ ہو کے روزے کھول رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے جو اس کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے کارکن ان سے خطاب کر رہے، ان کی تربیت کر رہے، ان کو اسلام پہ چلنے انصاف کے لیے جد و جہد کرنے کی تلقین کر رہے، اور یہ اس کے نکاح کے پیچھے لگے ہوئے، اس کو پرواہ تک نہیں ہے۔ سب سے بہترین طریقہ ہے ایک دشمن کو اگنور کرنے کا، پورے کے پورے پاکستان میں عمران خان کا نکاح ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ ایشو ہے، اور عمران خان وہ تربیت کر رہا ہے اپنے کارکنوں کی، وہ اس چیز سے دور رکھ رہا ہے۔ خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے اس اخلاقی گراوٹ پہ جس طرح سے یہ ہمارا میڈیا گر چکا ہے، اصل میں ہمارے سیاستدان گر چکے ہیں، کیونکہ یہی ہیں جو ان کو پیڈ کر رہے ہیں، پے کر رہے ہیں پیسے، یہی عمران خان کے خلاف یعنی کہ ایک ایشو چلانے کے لیے، تاکہ عمران خان کو اخلاقی طور پہ گرایا جا سکے عوام کی نظروں میں۔ عوام اتنا ابھی باشعور ہو چکی ہے، کیونکہ وہ ابھی اپنے ایشو پہ آتی ہے، کسی کی اپنی ذاتی زندگی پہ عوام بھی بات نہیں کر رہی۔ میں نے جو بھی پبلک شو دیکھا ہے، کسی کو بھی بات کرتے ہوئے دیکھا، کسی بھی نمائندے سے، چاہے وہ جلسہ ہو، تقریب ہو، کوئی بھی ہو، اب جو بھی بات کر رہے ہیں نا، مہنگائی پہ ایشو پہ بات کر رہے ہیں، ان کے کردار پہ بات کر رہے ہیں، پولیٹیکل کردار پہ، حالانکہ پرسنل زندگی میں میں نے کسی عوام کے کسی بھی ایک بندے کو، ایک فرد کو سنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ اچھی بات ہے، اسی لیے ان سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ یہ اپنے پولیٹیکل جو ان کا کردار ہے، ان کا کریکٹر ہے، جو یہ ملک کے ساتھ ابھی کر رہے ہیں، اس موضوع پہ ہیں، ٹی وی چینلز کا بھی یہی حق بنتا ہے، یہ سارے ایشو چھوڑ کے عوام کے ایک بندے کے پیچھے، اس کے نکاح کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ تمہارے کہنے پہ نکاح ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تم کون سے فتوے دلا رہے ہو، جس مولوی کے فتوے پہ تم لوگوں نے یہ ڈھڈورا مچایا ہوا ہے، یہ تماشا کیا ہوا ہے، وہ مولوی خود پیچھے ہٹ گیا ہے، وہ خود جھوٹا ثابت ہوا ہے، کیونکہ اس کے پچھلے بیان جو اس نے دیے تھے وہ سوشل میڈیا پہ ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں، وہ آپ نہیں چلا رہے، کیوں؟ آپ پھر جھوٹے ثابت ہو گئے، آپ جس کام پہ آپ کو لگایا ہوا وہ پھر کام کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا، لہٰذا شرم آنی چاہیے تمام ٹی وی چینلز کو۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ خود انصاف کرتا ہے، اللہ الحق ہے، وہ خوشی سے بیٹھا ہے، لاپرواہ ہو کے بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ پہ اس نے چھوڑا ہوا ہے، جو مولوی عمران خان کو ذلیل کرنے نکلا تھا خود ذلیل ہو رہا ہے۔ اصل بات نکل کے کیا آ گئی، میں اب اپنی یقین کرو بات کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، اس نے خود اپنی بہن کے رشتے کا کہا تھا عمران خان کو، اور پھر ٹھیک ہے چلو اس کی پرسنل بات ہے، نکاح کا کہہ رہا تھا، کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی دوسرا تعلق بنانے کے لیے تو نہیں فورس کر رہا تھا نا، لیکن اس نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، 5 سال تک یہ کہاں سویا رہا ہے مفتی جو اب نکاح کے فتوے دے رہا ہے کہ عمران خان کا نکاح ٹھیک نہیں ہے، 5 سال بعد یہ جاگا، اس کو پھر سمجھ آئی، یہ جو ماحول بنا ہوا ہے نا، ایک ایک آدمی جو اٹیچ تھا عمران خان سے، اس کو یعنی کہ پیسے دے کے ان سے بیانات لیے جا رہے ہیں تاکہ اخلاقی طور پہ عمران خان کو گرایا جا سکے عوام کی نظروں میں، اس کی مقبولیت، اس کی پاپولیرٹی جو ہے نا اس وقت، اس کو کم کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے نا، تم جتنا گرانا چاہو، تمہارے جو کام ہے الٹے تم پہ آئیں گے، کیوں یقین نہیں ہو رہا تم کو؟ اوپر جو سپر پاور بیٹھی ہوئے اس کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں، لیکن تقوی کی بنیاد پہ جو انسان سچا ہے، انصاف پہ کھڑا ہے، اور سچے دل سے اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ بھی اسی کے ساتھ ہے۔ تم دیکھو کتنا کوشش کر لی پچھلے 1 سال سے، تم نے
کچھ بن پایا تم سے، لہٰذا ہوش کے ناخن لو، اصل اوریجنل ایشو پہ آؤ۔ تمہارے انہی کاموں نے ان چوروں کو کانفیڈنس دیا ہے، جنہوں نے اسٹیٹ کے پوری کی پوری اسٹیٹ اور عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ جب دل چاہتا ہے یہ قانون آئین توڑ دیتے ہیں۔ آپ ایشو سے ہٹا کو اس مین ایشو سے ہٹا کے، یہ تمام ٹی وی چینلز کو میں کہہ رہا ہوں، آپ پھر دوسرے ایشو پہ لگا دیتے ہو پوری کی پوری عوام کو، جب دل چاہے آپ بیانیہ بنا دیتے ہو۔ کیا رینکنگ رہ گئی ہے آپ کی؟ عوام دیکھ رہی ہے کچھ آپ کو؟ ساری کی ساری عوام اب سوشل میڈیا پہ آ چکی ہے، لہٰذا شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمام ٹی وی چینلز کو، تمام اینکر کو۔ اب اس کے علاوہ پھر الیکشن کمیشن جتنا بھی ہو، ٹاؤٹ تو یہ پی ڈی ایم کا ہے جو چیئرمین الیکشن کمیشن ابھی بیٹھا ہوا ہے، اس نے صدر کے خلاف بیان بازی شروع کر دی۔ اس کی جنگ اب صدر کے ساتھ شروع ہوگی ہے، کیونکہ ابھی پی ڈی ایم حکومت نے اس کو صدر کے خلاف چھوڑ دیا ہے، کیونکہ جو بھی بل پاس ہوتا ہے صدر ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اس لیے الیکشن کمیشن کے تھرو انہوں نے بل پاس کروانا ہے صدر کے خلاف، تاکہ صدر کو اس کے عہدے سے ہٹایا جا سکے، کیونکہ یہ جو بھی بل پاس کرتی ہے صدر اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اگر صدر پاس بھی کر دے تو وہ سپریم کورٹ میں جا کے ریجیکٹ ہو جائے گا، چیلنج ہو جائے گا، یعنی اس سے بن کچھ نہیں پا رہا۔ لہٰذا یہ جتنا چاہے الیکشن سے بھاگ لے، الیکشن تو انشاءاللہ جو سپریم کورٹ نے اب ایکشن لیا ہے، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ چیف جسٹس اور تمام ہمارے جو ججز ہیں جو انصاف اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت و حوصلہ دے، تاکہ وہ عوام کو جو ووٹ کا حق آئین نے ان کو دیا ہے اس کو امپلیمنٹ کرا سکیں اور عوام کو ان کا حق دیں۔ باقی ان کی جو جمہوریت تھی، پی ڈی ایم کی جمہوریت کے نعرے لگاتے تھے یہ، اور یہ آئین کے نعرے لگاتے تھے، آئین کے محافظ کہتے تھے خود کو، ان کا تو چہرہ بے نقاب ہو کے سامنے آ گیا ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں، سب سے بڑی آئین اور جمہوریت کے نعرے لگانے والی پیپلز پارٹی نے آئین کے ساتھ جب سے یہ پی ڈی ایم حکومت نے الیکشن سے ڈیلے کے حربے استعمال کیے ہیں، لطیف کھوسہ جو کہ ایک قانونی ماہرین جو پیپلز پارٹی کے ہیں جماعت ہے، اس کے یعنی کہ سربراہ تھے، جب سے یہ معاملہ الیکشن کمیشن کا اور پی ڈی ایم حکومت نے مل کے الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کی ہے، عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہے لطیف کھوسہ، اعتزاز احسن کو یہی انصاف اور آئین کے بیانات دینے پہ پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ باہر نکال دیا۔ ابھی لطیف کھوسہ سے بھی اپنی رکنیت لے لی پیپلز پارٹی کی۔ کہاں رہ گئی ان کی جمہوریت؟ کہاں رہ گئی ان کے آئین کے محافظ جو یہ آئین کی گولڈن جبلی منا رہے تھے؟ شرم آنی چاہیے ان کو، عوام کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں اتنا تک دیکھنے کے باوجود ابھی بھی وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ یار تم مجبوری کیا ہے تم لوگوں کی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، کب تک ایسے رہو گے تم آنکھیں بند کر کے ان کو فالو کرتے رہو گے؟ اپنا فائدہ، عوام کا فائدہ کب دیکھو گے؟ ہمارے بزرگوں نے بھی یہی کام کیا، اب کچھ نوجوان نسل ہے وہ بھی یہی کام کر رہی ہے۔ اگر آپ نے آج سٹینڈ نہ لیا تو کوئی بھی حکومت آ کے وہ یہی کرتی رہے گی۔ پھر کتنا مہنگائی برداشت کر رہے ہو آپ؟ ان کو پرواہ ہے تمہاری؟ ایک سال میں مجھے یہ بتائیں عوام اور ریاست کے حق میں انہوں نے کوئی ایک قانون پاس کیا ہو، یا کوئی ایک بیان دیا ہو، یا کوئی ایک پالیسی بنائی ہو؟ یہ پی ڈی ایم حکومت میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، میں سب کے فالوور سے بات کر رہا ہوں، کوئی ایک تو تحقیق کر کے یار میرے سامنے لاؤ تاکہ میں بات کرنے کے قابل نہ رہوں۔ کچھ تو آنکھیں کھولو یار، کب سیکھو گے آپ لوگ؟ ابھی بھی میں نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں، میری ویڈیوز میں پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے بہت سے میرے جو دوست ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن جو چور کا احترام کرے گا وہ پھر میری جوتے کی نوک پہ۔ ہمارے معاشرے میں، ہم اسلامی ملک ہے نا، اسلامی معاشرہ ہے ہمارا، جب چور محترم اور ہمارے معزز ہو جائیں گے تو بچ کیا جاتا ہے؟ خدا کی قسم، جب ہر انسان، ایک آدمی محفل میں کوئی بٹوا چرا لے، پوری کی پوری برادری وہاں اکٹھی ہو کے اس کو پہلے مارتی ہے، اتنا حشر کرتی ہے، اس کے بعد جب وہ زندہ بچ جائے، تھوڑی سانسیں چل رہی ہوتی تب جا کے وہ تھانے میں جمع کرا دیتے ہیں اس کو۔ کیوں جی؟ ہم نے ایک بٹوا چور پکڑا ہے۔ ایک چھوٹے سے چور کے ساتھ آپ یہ حشر کرتے ہو؟ ایک بڑا چور جو آپ کی نسل کی صحت، آپ کی نسل کی، آپ کے بزرگوں کی، آپ کی آنے والی نسل کی صحت، تعلیم، بنیادی حقوق چرا رہے ہیں، اس کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہو، خود انتخاب کرتے ہو ان کو۔
یہ کب شعور آئے گا کہ آپ ان کے ساتھ بھی یہی حال کرو جو ایک بٹوا چور کے ساتھ کرتے ہو۔ اگر ہمارے معاشرے میں چور کو، یقین کرو، نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو جائے نا، ہمارا معاشرہ، چوری خود بخود ختم ہو جائے گی۔ چور یا تو چوری کرنا چھوڑ دے گا یا ہمارا معاشرہ چھوڑ دے گا۔ وہ ہمارا معاشرہ چھوڑ دے گا پھر بھی معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، چوری کرنا چھوڑ دے گا معاشرہ پھر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی ایک چیز ہے، کسی بھی چور کو جس کے خلاف ثابت ہو جائے، ایک چھوٹی سی بات بھی کوئی اس کا دشمن کر دے، اس کی تحقیق کرو اپنے قید سے، اس کا جواب طلب کرو۔ جب یہ کام آپ شروع کر دو گے نا، پھر دیکھو ماحول کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ لہٰذا آنکھیں کھول کے جیو، اپنا حق بھرپور استعمال کرو، کوئی آپ غلام نہیں ہے یار۔ سب سے بڑی سپریمیسی، سپر پاور، سب سے بڑی سپریمیسی ہم عوام ہیں، اس کے بعد سپر پاور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب اس نے انسان کو اتنا آزادی دی ہے کہ یہاں جو دل چاہے کرو، اس کا جواب آخرت میں لوں گا، تو پھر بھی آپ یعنی کسی نہ کسی قید کے غلام ہو، کسی نہ کسی پارٹی کے غلام ہو، اپنے نظریے کے غلام بنو، اپنے فائدے کے، اپنی نسل کے فائدے کے جب آپ غلام بنو گے نا، تو یہ غلامی آپ آٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ پھر دیکھو کس لائن پہ ہماری اسٹیٹ چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور دے، ہمیں اچھے برے کی پہچان دے، انصاف پسند اور ہماری بھلائی میں کام کرنے والے ہمارے نمائندے چننے اور انتخاب کرنے کی صلاحیت عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔